السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز ایمان والوں پر فرض ہے اور اس کے وقت کی رعایت کے ساتھ فرض ہے، یعنی نماز کا جو وقت ہو اس وقت میں نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ایک نماز بھی ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن شامت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا حصہ لاابالی پن میں اور غفلت میں ہوتا ہے یا گزر رہا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہ لوگ نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کوتاہی اور اس غفلت کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہوتی جاتی ہیں۔ اگر وہ نماز کے قضا ہونے کے بارے میں جان لیتے کہ اس کا کتنا وبال ہے تو شاید وہ نماز کا اہتمام کرنے لگتے۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب وہ نمازیں جو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ذرا کاؤنٹ کر لیے، جس کی ایک نماز، 2 نماز، 3 نماز، 4 نماز، 5 نماز دن میں چھوٹ گئی تو 5 دونی 10 کروڑ سال اس کا جہنم میں جلنا گویا کہ طے ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 10 سیکنڈ بھی انگلی موم بتی کے اوپر رکھنا مشکل ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اتنا زیادہ کس طرح سے انسان آگ کو برداشت کر پائے گا۔ الغرض اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہم اس کو ادا کریں اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یعنی قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور دوسری درخواست یہ کروں گا کہ میری ویڈیوز کو، خاص کر اس ویڈیو کو آپ واٹس ایپ پر شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی اسٹوری پہ لگائیں تاکہ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہیں ان کو کم از کم نماز کے ادا کرنے کا شوق پیدا ہو، قضائے عمری پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 بات کہ آپ کو آپ کی جتنی نمازیں قضا ہیں وہ معلوم ہوں گی کہ اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوں گی کہ آپ نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، تو آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیے، چارٹ بنا لیے، بلکہ دینیات بمبئی والوں نے باقاعدہ ایک اپنا ایک چارٹ بنا کے تیار کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے ٹک لگانے کے نشان بھی دیے ہوئے ہیں۔ وہ نہ مل سکے تو ڈائری بنائیے اور اس میں آپ فجر کی نماز مان لے لکھیے، ظہر لکھیے، عصر لکھیے، مغرب لکھیے، عشاء لکھیے اور اس کو باقاعدہ الگ الگ صفحات پر لکھ لیجئے اور اس پر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ایسے ڈال لیجئے اور پھر آپ نیت کر کے کھڑے ہو جائیے کہ اے اللہ، میری زندگی میں جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی تھی میں اب اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، زندگی میں میری جو سب سے پہلی ظہر کی نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، زندگی میں جو میری سب سے پہلی عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز چھوٹی تھی میں اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے 1، 2، 3، 4، 5 نمازوں کو ترتیب سے ادا کریں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے فجر کی نماز مان لیے، 500 قضا آپ نے مان لی، اسٹیمیٹ لگا لیا اور 500 نمازیں آپ نے قضا کرنا شروع کر دی اور پھر اس کے بعد ظہر 500 قضا کرنا شروع کر دی۔ ایک ساتھ ظہر پڑھتے چلے گئے اور ظہر پوری ہو گئی۔ پھر اسی طرح عصر آپ نے قضا کرنا شروع کی اور عصر پوری ہو گئی۔ تو یہ بھی طریقہ ہے۔ دونوں طریقوں میں کوئی بھی طریقہ آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن استعمال ضرور کریں اور اس کو عمل میں ضرور لائیں، کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے، عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو نمازوں کو قضا کرنے کا وقت ہے اس میں جو مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت، سورج کے ڈوبنے کا وقت اور زوال کا وقت یعنی جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، ان تینوں اوقات کو چھوڑ کر، وقتوں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ مسئلہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضا نمازیں قرض کی طرح ہیں، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، اور جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یا سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں ان کی مثال صدقہ اور خیرات کرنے کی طرح ہے، مان لیجئے۔ تو قرض ادا کرنا زیادہ ضروری ہے اس کی بنسبت کہ آپ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔ تو اپنے اس قرض کو ادا کریے، یہ مالک کا قرض ہے، یہ اللہ کا قرض ہے، اور اس کو ادا کرنے سے
سے آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور بری ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ جن کو دین کی تھوڑی سی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ تہجد اور ساری نوافل شروع کر دیتے ہیں اور قضا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ کے لیے قضا نمازیں پڑھنا شروع کریں، اس کے نتیجے میں برکتیں بھی ملیں گی، اللہ کا عذاب بھی ٹلے گا، رحمتیں بھی متوجہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو نماز سے غافل ہیں وہ نماز کی طرف متوجہ بھی ہوں، اور جن کو قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے وہ قضائے عمری بھی پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ 5 نمازوں کے علاوہ وطر کی بھی قضا کی جائے گی، وطر چونکہ واجب ہے اس کی بھی قضا واجب ہے، باقی سنتیں اور نوافل ان کی قضا نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس سلسلے کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو اس سوال کو نیچے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ آخری منٹ میں خلاصہ کر دوں، پوری اس ویڈیو کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ آپ کی زندگی کی نمازیں یقینی طور پر کتنی قضا ہوئی ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، تو بس یہ نیت کر کے نماز شروع کر دینی ہے، اے اللہ میں نے زندگی میں جو پہلی نماز قضا کی تھی میں اسے پڑھ رہا ہوں، وہ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ایک ساتھ سب پڑھ لیں، 5 نمازیں کر کے، ایک دن کی نماز ایک دن کر لیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے ایک نماز کر کے پڑھنا شروع کر دیں، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ مکمل ہوا، کوئی سوال ہو تو کریے گا، اجازت دیے، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔